دوستوں آج ہم سنیں گے 4 دوستوں کی دل دہلا دینے والی پراسرار اور خوفناک کہانی۔ طوفانی رات۔ وہ اندھیری رات تھی، ابر کرم زور و شور سے برس رہا تھا، بادلوں کی گرج دل دہلا دینے والی تھی، بجلی کی چمک کسی بھی لمحے آنکھوں کی روشنی زائل کر دینے کو تیار تھی۔ ایسے میں اپنے گھر سے نکلنا بے وقوفی تھا، اور یہ بے وقوفی ساجد اور اس کے 3 دوست کر چکے تھے۔ ساجد، واجد، تانیہ اور سحر ویکینڈ منانے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ شام بہت سہانی تھی، آسمان کو سیاہ بادلوں نے ڈھانپا ہوا تھا، سرد ہوا سردی کی شدت میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ چاروں اپنے گھر کے قریب والے گارڈن میں اکٹھے ہوئے تھے۔ یار واجد، کیا سہانا موسم ہے، کیوں نہ لانگ ڈرائیو پر چلا جائے؟ ساجد نے اپنے چہرے کی خارش کو مٹاتے ہوئے کہا، جو کہ درخت کے جھڑے ہوئے پتے نے اس کے دائیں رخسار پر لگائی تھی۔ پاگل ہو تم، موسم دیکھا ہے تم نے؟ کبھی بھی بارش ہو سکتی ہے۔ سحر نے لہراتی زلفوں کو سمیٹتے ہوئے ساجد کی بات کا جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے تم بارش سے ڈرتی ہو؟ ساجد نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ میں ڈرتی ورتی نہیں ہوں، میں تو بس تمہیں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایسے موسم میں لانگ ڈرائیو پر جانا معقول بات نہیں ہے۔ سحر نے وضاحت کی۔ اچھا جی، پھر تو تم بھی چلو ہمارے ساتھ۔ اور تم اکیلی رہ کر کیا کرو گی تانیہ؟ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، واجد نے کہا۔ لیکن جانا کہاں ہے؟ تانیہ نے بھی گفتگو میں حصہ ڈالا۔ وہ میرے پاپا کا فارم ہاؤس ہے نا، ساجد نے کہا۔ کیا اتنی دور؟ چونکتے ہوئے سحر نے کہا۔ ڈر گئی؟ ساجد نے تمسخرانہ کہا۔ جی نہیں، چلو۔ اس کی آواز میں جوش ختم ہو چکا تھا۔ 1 گھنٹے بعد سحر، تانیہ اور واجد نیو ایڈیٹن گارڈن میں جمع ہو گئے۔ اب بس ساجد کا انتظار تھا۔ 2 منٹ بعد وہ بھی کار لے کر آ گیا۔ واجد ساجد کے ساتھ آگے بیٹھ گیا، سحر اور تانیہ پیچھے بیٹھ گئیں۔ موسم مزید خراب ہو گیا، ہلکی ہوائیں تیز ہو گئیں، ہوا میں نمی بڑھ گئی، درختوں سے پتے تیزی سے جھڑنے لگے۔ ساجد نے FM آن کیا، سب میوزک سے لطف اندوز ہونے لگے۔ جوں جوں کار منزل کے قریب جا رہی تھی، موسم کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا تھا، بادلوں نے گرجنا شروع کر دیا۔ ساجد اور واجد دونوں اس موسم کو انجوائے کر رہے تھے، جبکہ سحر اور تانیہ پر ایک وحشت طاری تھی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا موسم کافی خراب ہے، ابھی بھی وقت ہے، واپس گھر چلتے ہیں، سحر نے موسم کی سختی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ساجد اور واجد نے اس کا ڈر سمجھنے کے بجائے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ 2 منٹ کے بعد ساجد نے FM پر چینل چینج کیا، سلو میوزک آن ایئر تھا۔ ایک بھیانک آواز FM سے آنے لگی۔ موسم کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا، بارش نے برسنا شروع کر دیا، بجلی کی چمک نے کار کی فلیش لائٹ کو ماند کر دیا۔ سنسان بیابان جنگل سے گزرتے ہوئے ایک الگ سا احساس آپ پر طاری ہو جاتا ہے، اور یہ احساس اس وقت وحشت بن کر آپ کو ڈسنے لگتا ہے جب دل کو دہلا دینے والی آوازیں آپ کا پیچھا کریں، آپ کا نام پکاریں۔ آپ ان آوازوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں، مگر وہ آوازیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آپ سے قریب تر آتی جا رہی ہو، اور یہ وحشت اس وقت آپ کی جان نکال دیتا ہے جب ایک ہاتھ آپ کے شانے کو چھوئے۔ FM پر RJ کی پراسرار باتیں سحر اور تانیہ کو اپنے شہر میں لے چکی تھی۔ اسٹاپ اٹ یار، بند کرو FM کو، تانیہ نے جھنجھلا کر کہا۔ اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ ساجد نے بریک لگا دی۔ کیا ہوا؟ بریک کیوں لگائی؟ سحر نے پوچھا۔ پتہ نہیں، خود بہت بریک لگ گئی ہے۔ ساجد نے کار سٹارٹ کرنے کی پوری کوشش کی، مگر کار سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یار جلدی کر، سحر کے چہرے پر خوف نمایاں تھا۔ وہ کسی بھی طرح اس سنسان سڑک سے اوجھل ہو جانا چاہتی تھی۔ بارش کی گرتی بوندیں، بجلی کی چمک، بادلوں کی گرج سحر کو خوف کے اندھیروں میں دھکیل رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ طاری تھی، اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ تانیہ دیکھ سکتی تھی۔ وہ اسے حوصلہ دے رہی تھی، مگر خود بھی اس خوف میں مبتلا تھی۔ ساجد نے کار کا دروازہ کھولا اور طوفانی بارش میں قدم رکھا۔ قدم رکھنے کی دیر تھی کہ اس کا پورا جسم تر ہو گیا۔ سرخ شرٹ کے نیچے پہنی بنیان بھی واضح نظر آنے لگی۔ وہ انجن کی طرف بڑھا، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جانوروں کی آوازیں مزید واضح ہو گئیں۔ 30 سیکنڈ میں وہ کار واپس اپنی ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ اس کا وجود بھیگ چکا تھا، اس کے ہونٹ نیلے ہو گئے تھے، تند خو ہوائیں
तूफानी बारिश से ज्यादा खतरनाक थी। क्या हुआ? वाजिद ने पूछा। लगता है इंजन में पानी चला गया है। टिश्यू पेपर से अपना चेहरा साफ किया। अब क्या सारी रात इसी जगह पर गुजारनी पड़ेगी? सहर ने धीमे लहजे में कहा। जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक तो कुछ नहीं किया जा सकता। अचानक बारिश में अगर आपकी कार बियाबां जंगल में खराब हो जाए और अचानक एक साया आपकी विंडो से नजर आए। आरजे की बातें जारी थी कि अचानक कोई बाहर से विंडो खटखटाने लगा। कौन? मूसलाधार बारिश की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था। वाजिद की आवाज में भी कपकपाहट थी। यार दरवाजा मत खोलना, वाजिद ने समझाया मगर साजिद ना माना। इसने दरवाजा खोला मगर वहाँ कोई ना था। अचानक तुनहु हवाओं ने कार का रुख किया। बारिश की बूंदें कार में दाखिल हुई। साजिद के पैंट भी बारिश से गीली हो गई थी। यार जल्दी अंदर आ। सानिया, तानिया और सहर के साथ साथ अब वाजिद भी मौसम के हसार में आ गया। इसका वजूद भी खौफ के ज़ेरे असर था। एक बार फिर विंडो पर दस्तक हुई मगर इस बार एक साया नमूदार हुआ। साजिद ने गुस्से में दरवाज़ा खोला और बाहर आ गया। क्या है? क्यों बार बार तंग कर रहे हो? साजिद ने बाहर निकलते ही इस पर जुमले कसना शुरू कर दिए मगर वो बूढ़ा शख्स खामोशी से आसा के सहारे खड़ा इसकी बातें सुनता रहा। इसके चेहरे पर लंबे बालों से इसका चेहरा ढका हुआ था। इसकी कमर में खम था। बेटा, यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। ये जंगल रूहों का भूखा है। जितनी जल्दी हो सके चले जाओ यहाँ से, वरना ये तुम्हें भी खा जाएगा। इस बूढ़े की आवाज़ मूसलाधार बारिश में भी कार तक पहुँच रही थी। सहर और तानिया मजीद घबरा गई। वाजिद भी अब बाहर आ चुका था। हमारी कार खराब हो गई है और यहाँ कोई मैकेनिक नहीं है क्या? वाजिद ने इस बूढ़े शख्स से पूछा। इस जंगल में कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा तुम्हें। हाँ, अगर चाहो तो मेरे साथ आ जाओ। पास ही में एक हवेली है, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। चाहो तो आज रात वहाँ ठहर जाओ। ये कहकर बूढ़ा शख्स वहाँ से चला गया। एक बार फिर बिजली चमकी। बादलों ने डर को हवा दी। तानिया फौरन कार से बाहर आ गई। यार इस तूफानी रात में बाहर रुकने से बेहतर है इस बूढ़े शख्स के साथ इसकी हवेली में चले। ये जंगल में रात गुजारने से बेहतर है ना? इसके जिस्म पर कपकपी तारी थी। ठीक है, साजिद ने शाने उचकाए और बूढ़े शख्स को रोका। उसकी हंसी पहली बार नजर आई। सब इस बूढ़े शख्स के पीछे चल पड़े। सुनसान सड़क पर बारिश की बूंदों के साथ इन सब के कदमों की आवाज भी सुनी जा सकती थी। 1 मीटर के फासले पर एक हवेली नजर आई। लोहे का जालीदार गेट तूफानी हवा में खड़खड़ाहट की वजह से आवाज पैदा कर रहा था। एक बार फिर बिजली चमकी। सबने पहली बार इस हवेली की हौलनाकी को देखा। पूरी हवेली पर स्याही छाई हुई थी। एक अजीब सी आहट इस हवेली के बाहर से ही सुनी जा सकती थी। बूढ़े शख्स ने आगे बढ़कर मेन दरवाजा खोला। 10 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा दरवाजा। जाज़िबे नजर तो ना दिखता लेकिन एक वहशत जरूर रखता था। सब अंदर चले गए। सब दोस्त बारिश में मुकम्मल तौर पर भीग चुके थे। सबके जिस्म पर कपकपी तारी थी। हवेली में अंधेरा था। बिजली की चमक ने हर चीज को रोशन किया। सामने एक सोफा था जिसे फटे पुराने कपड़े से ढका हुआ था। दोस्तों, आज हम सुनेंगे 4 दोस्तों की दिल दहला देने वाली पुरस्कार और खौफनाक कहानी तूफानी